اگر آپ نے ریئل ریڈ لائن کا پتہ کرنا ہے کہ کون سی ہے ایران کی اور مشرق وسطیٰ کی، تو وہ ہے خارگ آئی لینڈ۔ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جس پر امریکہ اسرائیل نے اب تک حملہ نہیں کیا، وہ چاہ کر بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ کسی مڈل ایسٹرن کنٹری نے ایران کے اس آئی لینڈ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں؟ کیا وہ خوف زدہ ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہ آئی لینڈ ہے جس پہ 90% آئل ایکسپلور کیا جاتا ہے ایران کا، یعنی جتنا ایران کا آئل اس ٹائم دنیا میں موجود ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، ایران کی اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ریجن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کا 90% اسی آئی لینڈ سے نکلتا ہے۔ یہاں وہاں سے ڈگنگ کر کے، یہاں سے ایکسپلور کر کے آئل نکالا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خارگ آئی لینڈ۔ یہ ایران کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور یہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے۔ یہاں پر آئل نکلتا ہے اور اس کے بعد زیر زمین، زیر سمندر پائپ لائنز کے ذریعے ایران کے شہروں تک اور ایران کی جو آئل فیلڈز ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ وہ آئی لینڈ ہے جس پر ایران کی معیشت کا دار و مدار ہے، اور اس خارگ آئی لینڈ کو اگر ہٹ کر دیا جائے تو ایران کی اکانومی بالکل ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود ایک میزائل، ایک ڈرون، ایک راکٹ بھول کر بھی آ کر یہاں نہیں گرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی سگنیفیکنس۔ اس کی ریزن یہ ہے ناظرین کہ یہ اتنا قریب ہے بحرین اور قطر اور دیگر خلیجی ممالک کے، پر آگ کی ایک تیلی پھینک دی جائے، میزائل یا راکٹ یا ڈرون کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سی چنگاری سے یہ پورا آئی لینڈ سلگ اٹھے گا، اور جہاں سے جو تباہی ہوگی اور پائپ لائنز کے ذریعے ایران میں تباہی ہوگی اور ریجن میں تباہی ہوگی، تقریباً پورے کا پورا جو گلف کا سمندر ہے وہ آگ کا شعلہ نظر آئے گا، یعنی کئی 100 میل تک آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ اتنا زیادہ آئل یہاں پر پایا جاتا ہے، اس لیے اسے ڈسٹروائے نہیں کیا جا رہا۔ اگر یہ ڈسٹروائے کیا تو ایران اس کے بعد پورے ریجن میں موجود آئل فیلڈز کو نشانہ بنائے گا۔ ایران نے اب تک آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا، آئل مائننگ اور آئل فیلڈز کو نشانہ نہیں بنایا، کہ آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے کا مطلب ہے ریڈ لائن کراس کرنا۔ تو انہوں نے بھی یہ ریڈ لائن کراس نہیں کی۔ امریکہ اسرائیل نے ہر جگہ میزائل مارے، ہر جگہ تباہی کی، لیکن خارگ آئی لینڈ کو چھوا تک نہیں۔ کوئی پلین، کوئی ڈرون، کوئی میزائل پاس سے بھی نہیں گزرا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے، اگر اسے کراس کیا ایران پورے ریجن کو جلا کر خاکستر کر دے گا، اور یہاں پر سے جو تباہی شروع ہوگی یہ ورلڈ وار 3 کو نہایت آرام سے ایک چھوٹی سی چنگاری کے ذریعے شروع کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اس پر کسی نے بھی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی، عرب ملکوں نے نہیں، اسرائیل نے بھی۔ اسرائیل نے ہر ایریا ہٹ کیا، ایران کی جو آئل ریفائنریز ہیں، آئل ڈپوز ہیں، انہیں تباہ کیا، لیکن خارگ آئی لینڈ کو نہیں مارا، کیونکہ اگر اسے ڈسٹروائے کرتے ہیں تو یہاں سے پوری دنیا میں بیک جنبش قلم، پوری دنیا میں آئل پرائسز اتنی ہائی ہو جائیں گی، کئی بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے بلینئرز کولیپس کر جائیں گے، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز، ان نقصان پہنچے گا، گلوبل اکانومی بالکل ڈاؤن ہو جائے گی، اور ایک بحران پیدا ہوگا جسے سنبھالنا ویسٹ کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، عرب ملکوں کے لیے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد ایران کو ایک گرین سگنل مل جائے گا، اس کے بعد وہ تمام آئل فیلڈز کو نشانہ بنائے گا، بحرین، قطر، UAE، سعودی عرب کی۔ اور جب آئل فیلڈز کو نشانہ بنایا جائے، پوری دنیا میں آئل سمجھے ختم ہو کر رہ جائے گا، صرف رشیا کے پاس بچے گا چند اور مقامات پر، تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہوگا جس پر قابو پانے کا کوئی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یعنی ناظرین اندازہ لگائیے کہ اسرائیل جیسا بدترین دشمن بھی جو ایران کے ہر مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہاں لیڈرشپ کو مار رہا ہے، وہاں کی بلڈنگز کو تباہ کر رہا ہے، سکولز کو تباہ کر رہا ہے، وہ اس آئی لینڈ کو نہیں حملہ کر رہا، اس پر حملہ نہیں کر رہا، امریکہ حملہ نہیں کر رہا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر اسے آگ لگ گئی تو پورے ریجن میں جو سمندر میں جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، بحری بیڑے، انہیں آگ لگے گی، بندرگاہیں جل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جوابی اور ایکشن میں پھر آئل فیلڈز کو، آئل ایکسپلوریشن کی جگہوں پر جہاں سے تیل نکلتا ہے ان جگہوں کو نشانہ بنا کر تیل کے وجود کو ہی ناپید کر دے گا، مشرق وسطیٰ سے آئل کا بحران جنم لے گا۔ وہ اتنا ناقابل تلافی، اتنا سنگین ہوگا کہ جس پر قابو پانا امریکہ کے بس کی بات نہیں ہوگی، اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہوگی، اسرائیل کے آئل فیلڈز بھی تباہ ہو جائیں گی۔ پھر دنیا میں جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے ملٹری کی، ابھی تک سولر پر منتقل نہیں ہوئی، آئل بیسڈ ہی ہے، تو ملٹری کے چلنے کے لیے بھی، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے زندگی میں اس ٹائم آئل بہت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئل کے ڈپوز کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن آئل کی اس فیلڈ کو ٹچ نہیں کر رہے۔ خارگ آئی لینڈ ایران کی اور پورے ریجن کی ریڈ لائن ہے جسے کوئی بھی نہیں چھو رہا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی جنون، جتنا بھی پاگل پن ہو، لیکن ہر کوئی اپنی ریڈ لائنز کو مد نظر رکھتا ہے، ہر کوئی اتنا سیانہ سمجھدار ضرور ہوتا ہے ڈپلومیٹک لیول پر کہ وہ بعض چیزوں کو نظر انداز کر دے۔ اب خارگ آئی لینڈ پر آرام سے امریکہ میزائل یا راکٹ پھینک سکتا ہے، اسرائیل اسے تباہ کر سکتا ہے، ایک چنگاری کافی ہے، وہاں پر صرف ایک چھوٹی سی چنگاری سے پورا آئی لینڈ دھماکے سے اڑ جائے گا، اور کئی 100 کلومیٹر تک سمندر میں آگ ہوگی، آخرت کا منظر نظر آئے گا، یعنی وہ سچویشن ہوگی۔ اور اس کے بعد ایران اپنے میزائل پوری طاقت کے ساتھ آئل فیلڈز پر چلا دے گا، مشرق وسطیٰ کی، بحرین، قطر، UAE، سعودی عرب کی تمام آئل فیلڈز کو تباہ کر دے گا، اور اس کے بعد نہ بانس رہے گا، نہ بجے گی بانسری۔ تو اس سچویشن کی وجہ سے وہ ڈر کر خارگ آئی لینڈ کو نہیں چھوتے۔ اگر کوئی ریڈ لائن ہے ایران کی، وہ اس کا نیوکلیر پروگرام نہیں ہے، وہ آیت اللہ خامنائی نہیں تھے، بلکہ یہ خارگ آئی لینڈ ہے۔ جس دن اسے چھوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، یہ چنگاری اگر یہاں لگ گئی تو سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس سے امریکہ بھی واقف ہے، اسرائیل بھی، اور عرب اتحادی ممالک بھی واقف ہے۔